بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں عیون الحکایات کتاب سے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ایک بڑی ہی پیاری حکایت جو بڑی دلچسپ ہے۔ ناظرین، آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہیں، کچھ مقامات بڑے خوف والے ہوتے ہیں، خوف و ہراس وہاں پہ پھیلا ہوتا ہے، اور لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں، چڑیلیں رہتی ہیں، شیطان رہتے ہیں، یہاں پہ ویرانی بہت زیادہ ہے، عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، خوف آتا ہے۔ تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک بڑی پیاری حکایت۔ حضرت علی بن عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مقام ظفریہ میں ایک گھر تھا، جو بندہ بھی اس گھر میں رہائش اختیار کرتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک قاری قرآن تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گھر کرائے پر دے دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس گھر کے جو حادثات ہیں اس کے بارے میں نہیں سنا، اس کے بارے میں نہیں آپ جانتے کہ جو بندہ بھی یہاں آتا ہے ایک رات بھی نہیں رہ پاتا، صبح اس کا جنازہ یہاں سے اٹھتا ہے، اس کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ یہ تو گھر موت کا گھر ہے، یہاں پر تو موت رہتی ہے، جو بھی آتا ہے مر جاتا ہے، بڑا خطرناک گھر ہے، اور آپ اسی ہی کو طلب کر رہے ہیں۔ تو بزرگوں نے کہا، اس قاری قرآن نے کہا کچھ بھی ہو آپ مجھے یہ دے دیں۔ آخر انہوں نے وہ گھر لے لیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا۔ جب کچھ دن گزرے تو پڑوسیوں کے لیے یہ بات بڑی ہی تعجب والی تھی کہ ان کو کچھ ہوئی نہیں، جبکہ کوئی بھی بندہ جب رات رہنے آتا صبح اس کی لاش نکلتی تھی، مگر یہ قاری قرآن ایک عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں مگر ہر آفت سے محفوظ ہیں، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے۔ آخر جب وہ ایک مدت وہاں پر رہے اور اس گھر سے جانے لگے، لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ میں گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے نماز عشاء ادا کی، کچھ وظیفے پڑھے، اتنے میں ایک کڑیل بہت خوبصورت نوجوان کنویں سے برآمد ہوا، میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا۔ کہتے ہیں میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کریں، آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، صرف ایک مہربانی کر دیں کہ آپ بہت اچھے قاری قرآن ہیں، آپ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، آپ تجوید و قرات کے عین مطابق قرآن پڑھتے ہیں، لہٰذا میری یہ عرض ہے کہ آپ تھوڑا سا قرآن پاک مجھے پڑھنا سکھا دیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، سکھانا شروع ہوا، تو میری بدحواسی بھی کچھ کم ہو گئی۔ تو میں نے اس گھر کا سارا واقعہ جاننا چاہا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے، اور اس گھر میں لوگ کیسے مر جاتے تھے؟ تو اس نے کہا دراصل بات یہ ہے، ہم مسلمان جنات اس گھر میں رہتے ہیں اور ہماری یہاں پہ رہائش ہے، اور ہم ایک عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، مگر اس گھر کا المیہ یہ ہے، اس گھر میں جو بھی بندہ رہائش کرنے آتا تھا وہ فاسق و فاجر ہوتا تھا، رات کو گانے بجاتا تھا، رات کو معاذ اللہ بے حیائی اور فحاشی کے معاملات کرتا تھا، شباب اور کباب کی محفل کرتا تھا، اور ہمیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آخر ہم تنگ آ کر اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے اور اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس حکایت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ قرآن کتنی بابرکت چیز ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن کرم ہے، قرآن فضل ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن کی بڑی برکتیں ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں مسلسل قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شریر جنات نہیں آتے، وہ گھر شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اس گھر میں سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، مشکلیں بھاگ جاتی ہیں، اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اپنی برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو پھر نیت کریں کیوں نہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کو لازم و ملزوم کر لیا جائے، قرآن پاک کی پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، قرآن پاک سننے کی عادت، کیونکہ قرآن وہ عظیم چیز ہے جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو سننا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کو سنانا بھی عبادت ہے۔
تو آئیے اس نیک کار خیر کو اپنے اوپر لازم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو یہ بڑی بدبختی اور محرومی ہے۔ ابھی سے کسی اچھے قاری قرآن سے رابطہ کر کے آپ قرآن سیکھیں، انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر بھی کریں، انشاءاللہ اس نیک کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔